السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ کیا نوزائیدہ بچوں کی وفات پر بھی 3 دن کا سوگ ہے؟ یہ کہ 3 دن گھر کھانا نہیں پکانا چاہیے اور ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ کسی غم، کسی تکلیف، کسی مصیبت پر اسلام نے ہمیں صبر کا درس پڑھایا ہے کہ ہمیں جو کوئی مصیبت میں ہم مبتلا ہوں، کوئی پریشانی پیش آئے اور کسی کی وفات ہو، تو ہمیں ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے۔ اس وقت، اور صبر کہتے ہیں کہ دل میں اللہ پر ناراضگی نہ ہو، کڑھے نہیں مصیبت نازل ہونے کے بعد، اور زبان پر اللہ کی شکایت نہ لائیں، حرف شکایت نہ ہو، اور اعضاء اور جوارح سے، ہاتھ و پیر سے ناراضگی کا اظہار نہ ہونے پائے۔ یہ بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، واویلا کرنا، چیخ و پکار کرنا، اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اس کا نام ہے صبر۔ اور زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، واخلف لی خیرا منہا، یہ پڑھنا چاہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو بیان کیا ہے کہ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھنا چاہیے، جیسا کہ جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 918۔ رہا مسئلہ یہاں جو سوال کیا گیا ہے کہ نوزائیدہ بچوں کی وفات پر بھی 3 دن کا سوگ ہے۔ دیکھیے، سوگ جس کو عربی میں حداد یا احداد کہتے ہیں، یہ اولاً تو خواتین کے لیے ہے۔ حداد کا سوگ کا مطلب یہاں ہے کہ وہ زیب و زینت نہ کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے سوگ کا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری حدیث نمبر 1221، حدیث 5024، اور مسلم حدیث نمبر 1486 نمبر، اور حدیث ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور جو ہے مسند احمد، دارمی وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10۔ کسی خاتون کے لیے جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ کسی میت پر سوگ منائے، یعنی زیب و زینت کو ترک کر بیٹھے، فوق 3 دن سے زیادہ، مگر شوہر جس کے لیے 4 مہینے 10 دن اس کی عدت۔ تو اس حدیث سے
یہ بات واضح ہوئی کہ صرف شوہر وہ ہے جس پر غم منانا، سوگ منانا جسے کہتے ہیں، یہ واجب ہے، یعنی ترک زینت، اور اس کے جو ہے اور عدت کے جو آداب احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ زیب و زینت کا لباس نہ پہنے، زیورات نہ استعمال کرے، کاجل نہ لگائے، سرما نہ لگائے، مہندی نہ لگائے، اور اس طریقے سے گھر سے باہر نہ جائے، اور جو ہے شادی بیاہ کی باتیں نہ کرے۔ تو یہ جو ہے 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، اللہ کی حاملہ ہو تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل، حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی کی وفات پر یہاں حدیث کے اندر فرمایا کہ لا یحل، حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کی سوگ منائے۔ تو اولاً تو یہ سوگ جو یہاں ذکر کیا گیا اس کا مطلب ہے ترک زینت، زبان سے کوئی ایسی چیز نہیں ظاہر کرے گی، دل میں کوئی ناراضگی کا اللہ سے سوال نہیں ہوگا، اور اسی طرح نہ کپڑے پھاڑنا ہے، نہ بال نوچنا ہے، نہ جو ہے واویلا کرنا ہے جو ہے، اور نہ ہی کوئی خاص قسم کے کپڑے پہننا ہے، جیسے بہت سے لوگ کالا کپڑا پہن لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو 3 دن جو ہے یہ سوگ کے ہیں، لیکن یہ سوگ منانا واجب بھی نہیں ہے۔ شوہر کے علاوہ کسی کی وفات پر کہ ترک زینت کر دے، زیب و زینت چھوڑ کر کے بیٹھ جائے عورت، کیونکہ ہمارے سامنے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے، جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 1301 اور مسلم میں 2144 نمبر کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور مشہور واقعہ ہے۔ ان کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے کیا کیا تھا، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا، خلاصہ یہ ہے، یہاں اس نمبر پر جا کے آپ دیکھ لیں اس حدیث کو، جو ہے کہ جب ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر نہیں تھے، وہ باہر تھے گھر سے، تو انہوں نے گھر والوں سے جو تھے ان سے کہا کہ دیکھیے میرے شوہر ابو طلحہ آئے تو ان کو خبر نہ دینا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میں ہی ان سے بیان کروں گی، کوئی دوسرا نہ بیان کرے، میں بیان کروں گی۔ ہوا کہ شام کو جب ان کے شوہر آئے تو انہوں نے کھانا پیش کیا، شوہر کو کھایا پیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے زیب و زینت اختیار کیا، شوہر کے لیے مزین ہوئی، اور پھر میاں بیوی دونوں سوئے، اور ہم بستری بھی ہوئی۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ شوہر اب جو ہے کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی لیا، ہم بستری بھی کر لیا ہے، اب خوش ہیں، تو انہوں نے شوہر کو سمجھایا کہ یا ابا طلحہ ارأیت لو کان ان قوما اعاروا عاریتهم اہل بیت فطلبوا عاریتهم الہم ان یمنعوها، کہا ابو طلحہ بتائیے، اگر کسی نے کسی کو عاریت میں کوئی چیز دیا ہے، اور تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی دی ہوئی عاریت کو جب وہ طلب کرے، ادھار کوئی چیز دی ہو اور وہ واپس مانگ رہا ہو، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ نہ دے؟ تو ابو طلحہ نے کہا نہیں، ہرگز یہ جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تو اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھی، یعنی آپ کا بیٹا وفات پا چکا ہے۔ ابو طلحہ نے جب یہ بات سنی تو انہیں غصہ آیا، حضرت انس کہتے ہیں کہ ان کو غصہ آیا، اور انہوں نے کہا بھی کہ یہ کیا ماجرا کہ جو ہے بیٹا میرا مر گیا اور تم بن سور کے میرے پاس آئی، ہم بستری ہوئی، اور پھر مجھے تم خبر دے رہی ہو میرے بیٹے کے بارے میں کہ میرا بیٹا وفات پا چکا ہے۔ بالکل یہ عجیب لگا ان کو، وہ سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی خبر دے دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما،
اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں جو گزری ہے اس میں برکت عطا فرمائے. پوری تفصیل بیان کر دی کیسا ایسا ہوا. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میری ماں ام سلیم کو حمل ٹھہر گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفر میں تھے اور یہ حضرت ام سلیم بھی ساتھ میں تھی. اور جب سفر سے جو ہے سفر میں جاتی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس طرح اور جب سفر سے واپس آتے تھے سفر سے واپس آتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر سے تو جو ہے وہ میرے والد جو ہے ابو طلحہ جو ہے جاتے تھے اور جو ہے میری والدہ جو ہے ان کو چھوڑتی نہیں تھی ملتی تھی جا کے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہے مدینہ سے قریب جب ہوئے تو ان کو درد ذہن شروع ہو گیا اور جو ہے ابو طلحہ ٹھہر گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے. تو ابو طلحہ کہتے ہیں جو ہے دعا کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو ہے کہ میں اپنے نبی کے ساتھ ہمیشہ نکلتا ہوں اور جو ہے جب بھی نکلتے ہیں اور جب وہ مدینہ آتے ہیں میں آتا ہوں داخل ہوتا ہوں اور جو دیکھیں میں آج اب نہیں جا پا رہا ہوں کیونکہ بیوی حالت اس میں تھی. تو ام سلیم کہتی ہیں کہ جو ہے بیان کیا کہ مجھے جو پہلے ولادت کے وقت جو درد ہوتا تھا وہ درد میں نہیں محسوس کر رہی ہوں. اور پھر بچہ پیدا ہوا. کہتے ہیں انس بچہ پیدا ہوا میری ماں نے مجھ سے کہا انس جو ہے ان کو لے کے جاؤ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کوئی دودھ نہیں پلائے گا جب تک ان کو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بچے کو نہ لے جاؤ گے. تو کہتے ہیں کہ میں اپنے اس بچے کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب دیکھا مجھے سوال کیا لعل ام سلیم ولدت شاید ام سلیم کو بچہ پیدا ہوا ہے تو میں نے کہا ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور دعا کی اور اجوا جو ہے کھجور جو ہے مدینہ کا منگایا اور اس سے تہنیک فرمائی اور جو ہے جب تہنیک کی کھجور جو ہے بچے کے منہ میں ڈالا تو بچہ جو ہے چوسنے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انظروا الی حب الانصار التمر دیکھو انصار کو کھجور سے کتنی محبت ہے. انصار کو کتنی محبت ہے کھجور سے. اور ان کے چہرے پر جو ہے ہاتھ پھیرا اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا. تو اس واقعے کے اندر اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سفیان کہتے ہیں ایک روایت بخاری کی ایک روایت میں ہے سفیان کہتے ہیں کہ جو ہے ایک انصاری نے کہا کہ میں نے دیکھا جو ہے 30 اولاد ان کے جو ہے 9 اولاد تھی سب کے سب قرآن کے قاری تھے. یعنی طلحہ اور ابو طلحہ انصاری ام سلیم کے 9 بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب جو ہے قرآن کے قاری تھے قرآن کے عالم تھے. تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ یہ غم منانا کوئی لازم نہیں ہے کہ غم سے نڈھال ہو جائیں زیب و زینت کو ترک کر دیں. یہ صرف شوہر کے لیے زیب و زینت کو ترک کرنا اور کسی کے لیے نہیں. تو بہرحال یہ واضح ہونا چاہیے کہ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نڈھال ہو گیا انسان تو زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے اور اس میں بھی وہ آداب میں نے ذکر کر دیے ہیں. کیا مردوں کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ صرف خواتین کے لیے ہے زیب و زینت کا ترک کرنا. اب جو ہے یہاں پر سوال ہے کیا وہ 3 دن تک کھانا نہ پکائے؟ نہیں ایسی کوئی پابندی نہیں. میں نے بتا دیا کہ یہ سوگ جو ہے واجب نہیں کہ منایا ہی جائے کاروبار چھوڑ کے بیٹھا ہی جائے ایسا کچھ نہیں. زیادہ سے زیادہ غم ہو سکتا ہے تو 3 دن تک ہو سکتا ہے
جو ہے تو بہرحال یہ کھانا بنانا ترک کرنا یہ وہ نہیں کہ کھانا ہی بنائے، نہیں بنا سکتے ہیں، بنائیں کھائیں، لیکن چونکہ غم سے لوگ نڈھال ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے گھر میت ہو جائے تو چونکہ غم سے لوگ نڈھال ہو جاتے ہیں عام طور سے، تو ان کے گھر کھانا وہ مشغول ہوتے ہیں، اور خاص طور سے پہلے دن تجہیز و تکفین اور ان تمام چیزوں میں، اور ان کو کھانا پینا سجائی نہیں دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ان کے گھر کھانا بھیجو، ان کے گھر جو ہے کھانا بھجواؤ، کیونکہ محلے والے رشتہ داروں کو اور وہ جوار کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ ان کے گھر کھانا بھجوائیں، تاکہ وہ لوگ جو ہے کھا پی سکیں، ان کو کھلائیں پلائیں، کھا پی سکیں، کیونکہ وہ آج کے دن جو ہے غم سے نڈال ہوں گے اور اس کی طرف توجہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ اصل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا نہ پکائیں، اگر وہ پکا سکتے ہیں پکائیں، کھائیں جو ہے، تو یہ حقیقت اصل میں جو ہے یہ معاملہ ہے، جو ہے یہاں پر یہ لازم نہیں کہ آپ 3 دن تک کھانا پکانا بند کر دیں، جو ہے تو یہ حقیقت میں یہ ہے اس کا مطلب، سوگ کا مطلب۔ ہاں البتہ شوہر کا انتقال ہوا تو 4 مہینے 10 دن، اور حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے سوگ کا دن ہے، زیب و زینت کی کوئی چیز اختیار نہیں کرے گی۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور ایک سوال یہاں اور ہے کہ ثواب پہنچانے کے لیے، یعنی بچوں کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ و خیرات کیسے؟ ہاں صدقہ و خیرات کی ضرورت نہیں ہے، صدقہ و خیرات کی یہاں ضرورت نہیں ہے، صدقہ و خیرات کی ضرورت ہو تو بخشے بخشائے بچے، ان کے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ان بچوں کو ان کے لیے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کے لیے جو ہے آخرت کے ذخیرے آخرت بنائے، ان کے نجات کا ذریعہ بنائے ان بچوں کو، یہ دعا جو ہے کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔